کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اور اس سے بھی میرے لیے ایک اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ جب ابھی پچھلے سالوں میں انہوں نے ایک یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل اپنے نام پہ انہوں نے ایک لانچ کیا جو ٹونی ولیم کے نام سے ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے سبسکرائبر ہوتے ہوئے وہاں سے بھی خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ بھی سوشل میڈیا کے حوالہ سے, یوٹیوب کے حوالہ سے خدا کے کلام کو سیکھنے کے متلاشی ہیں تو آپ ضرور ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, تاکہ آپ نہ صرف اجتماعات کی صورت میں بلکہ سوشل میڈیا کی صورت میں بھی آپ خدا کے کلام کو ان کی زبانی سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. میں زیادہ وقت ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب بزرگ پروفیسر ٹونی ولیم صاحب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سامنے آئیں گے اور خدا کے عمدہ اور عمیق کلام کی باتیں آپ سب کے درمیان بانٹیں گے. جناب بزرگ پادری پروفیسر ٹونی ولیم صاحب. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج صبح جب ہم تیاری کر رہے تھے یہاں آنے کی تو پادری صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ شاید حالات ٹھیک نہ ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے. تو میں نے کہا پریشان نہ ہوں, ہم رات کو اس بات پہ اتفاق کر کے سوئے تھے کہ خدا جو ہے جو بندھنوں کو توڑنے والا ہے وہ رستوں کو کھولے گا, اور ہم یہاں ضرور آپ کی خدمت کے لیے اور خدا ان کے کلام کی منادی کے لیے ہم موجود ہوں گے. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے یہ مناسب کیا کہ آج بعد از دوپہر ہم یہاں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا, آسمان و زمین کے خالق و مالک, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکتے ہیں. تو نے ہمیں دوسرا مددگار بخشا جس کی مدد سے ہم تیرے کلام کو سیکھ سکتے ہیں اور تیرا کلام ہماری زندگیوں میں پھل لا سکتا ہے. خدا پاک رو, تو جو دوسرا مددگار ہے تیری حضوری کے لیے, تیری موجودگی کے لیے اور اس گہرے فضل کے لیے جو تو نے آج صبح ہمیں بخش دیا, بعد از دوپہر کی اس عبادت میں ہمیں فضل دے کہ جتنی دیر خداوندہ تیرا کلام ہو وہ تیری طرف سے اپنے کلام کی تشریح اور تفسیر میں خدا پاک رو تو ہمارے ساتھ ہو. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. یہودی اپنے ہاں 3 لوگوں کا مسح کے ذریعے سے انہیں مقرر کیا کرتے تھے, یا یہودی 3 لوگوں کو مسح کیا کرتے تھے. پہلا نبی, دوسرا کاہن اور تیسرا بادشاہ. اور ان تینوں کو جب مسح کیا جاتا تھا خدمت کے کام کے لیے تو ان کو مسح کرنے کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا جو علامت ہوتی تھی روح القدس کی. لیکن جب اسے مسح کرنے کا وقت آیا جو اس کائنات کا ایسا کاہن ہے جس کی کہانت کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے, جب اس کو مسح کرنے کا وقت آیا تو اس کے سر پہ تیل نہیں انڈھیلا گیا بلکہ اسے مسح کرنے کے لیے خدا کا روح خود آ گیا. کاہنوں کی عمر ہوتی تھی, سردار کاہن اپنی موت تک سردار کاہن رہتے تھے. لیکن یہاں جو ہمارے سامنے آج ہم کلام ہے یہ نبی بھی ہے, کاہن بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اور یہ ایسا نبی, کاہن اور بادشاہ ہے جس کا مقام ابدی ہے, اس کی خدمت کبھی ختم ہونے والی نہیں. مسیح خداوند اپنی زندگی کے آخری ایام میں
यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में एक ऐसी दुआ करते हैं जो बतौर काहिन वो करते हैं। और किताब मुकद्दस के जो उस्ताद हैं या तालिब इल्म हैं वो अक्सर आपकी खिदमत में ये अर्ज करते हैं कि मसीह खुदावन की ये जो दुआ है ये बाइबल में मौजूद मसीह खुदावन की सबसे तवील दुआ है। बाकी दुआएं जो हैं वो बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन ये वो दुआ है जो रिकॉर्ड की गई। और इस दुआ में हम उस हिस्से को आज चुनेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि खुदा जो है कुर्बानियों में से अफजल तरीन समझी जाने वाली कुर्बानी से भी ज्यादा किस चीज को अहम समझता है। कुछ अर्सा पहले एक पादरी साहब के पास कुछ हदिया भेजना था, तो जिसने हदिया भेजना था मैंने उसे कहा कि बेटे आज तक मैं तुझे दुआ करते हुए नहीं देखा, तो हदिया भेजने से क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं हदिया इसलिए भेज रहा हूं ताकि हमारे लिए पादरी साहब दुआ करें। तो मैंने कहा आपके ख्याल में सिर्फ हदिया दे देना, चंदा भेज देना, किसी खादम को रुपए पैसे के जरिए से कुछ इमदाद कर देना काफी है। जो हवाला आपने होसिया में से पढ़ा, होसिया नबी आपको बताता है कि यहूदियों में सौख्तनी कुर्बानी को अफजल तरीन कुर्बानी समझा जाता था, और वो कहता है इससे बड़ा काम भी एक है। और वो क्या काम है? वो है खुदा शनासी। मसीह खुदावन जब अपनी दुआ का आगाज करते हैं तो बड़े शहाना अल्फाज हैं। यहां पर मसीह खुदावन कहते हैं, ए बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी क्या है? अब मसीह खुदावन जो है वो कर तो दुआ रहे हैं, लेकिन इस दुआ के जरिए से वो इतना बड़ा सबक हमें देना चाहते हैं, जो सबक सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इंसान हैं और इंसान होते हुए हम खुदा को भी अपनी तरह देखते हैं। जब मसीह खुदावन ने डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो जैसे ये जुमला मसीह खुदावन की जुबान मुबारक से निकला, जैसे ये खुशखबरी उस डाकू को मसीह खुदावन ने सुनाई, आज सन 2025 में भी इसके ऊपर लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि मसीह खुदावन जो है उसने जिस दिन उस डाकू को ये खुशखबरी सुनाई, मसीह खुदावन उस रात जिस्मानी तौर पर कब्र में थे। और वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मसीह खुदावन जो है वो तो कब्र में है और जो डाकू है वो फिरदौस में हो। जब हम खुदा को देखते हैं तो हम उसे अपनी तरह देखते हैं कि अगर मैं एक जगह पर हूं तो मैं दूसरी जगह पर नहीं हूं। अगर आज मैं यहां पर मौजूद हूं तो मैं अपने घर में मौजूद नहीं। हम इसी तरह सोचते हैं, इसी तरह देखते हैं। अगर खुदा के बारे में हो कि क्या खुदा यहां मौजूद है, तो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे हमारा बाप, माँ, बहन, भाई या कोई और इंसान अगर हमारे सामने मौजूद हो, हमें देख रहा हो, तो फिर हमें एहसास होता है कि वो वहां पर मौजूद है। हम समझते हैं शायद खुदा भी ऐसा। हम उसे अपनी तरह देखना चाहते हैं, अपनी तरह समझते हैं, और हम समझते हैं वो हमारी ही मानंद है। लेकिन ये बात समझने की है कि ये खुदा की कुदरत है,
کہ اس کے ہونٹ نہیں تب بھی بولتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں تب بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں نہیں تب بھی چلتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں تب بھی وہ ہمیں چھوتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ خدا ہے، اسے ہماری طرح جسم کی محتاجی نہیں۔ محتاج انسان ہوتے ہیں، خدا محتاج نہیں ہوتے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ جسمانی طور پر ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اسے آپ میں سے ایک ایک شخص کا پتہ ہے۔ آپ یہاں جو 200-300 لوگ جمع ہیں، آپ جیسے اس دنیا میں 800 کروڑ لوگ موجود ہیں، 800 کروڑ، اور وہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ اس نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے فرق پیدا کیا۔ ہمیں یہ بات کیسے پتا چلتی ہے کہ خدا مجھے جانتا ہے، خدا آپ کو جانتا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کو فردن فردن جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک علیحدہ شناخت دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ جیسے ہی اپنی یہ انگلی کا نشان لگاتے ہیں، اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں، تو ایک دم سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے۔ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھ کو بھی چیک کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہمارے فنگر پرنٹس چلتی ہیں نا، دنیا میں ہماری آنکھوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں، اور 800 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک کی آنکھ کی بناوٹ جو ہے وہ فرق۔ آپ اپنے فنگر پرنٹس کے ساتھ 2 نمبری کر سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی بناوٹ کے ساتھ 2 نمبری بھی نہیں چلتی۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ جب میں لاہور میں بیٹھا ہوا پریشان تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا، تو میرے خدا کو ان 8 کروڑ لوگوں کے، 8 ارب لوگوں کے علاوہ اس ایک بندے کا پتا تھا، اور ایک بندہ جو یہاں بیٹھا پریشان تھا، خدا کو اس کا بھی پتا تھا، اور آپ سب کی دعاؤں کا بھی پتا تھا کہ یہ سب دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا بندہ پہنچے اور ہم اس سے کلام سنیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ 4 دیواری ہے، فردوس بھی ایسا ہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک باغ ہے جس کا نام فردوس ہے، وہ کہ فردوس جو فارسی لفظ ہے اس کا مطلب باغ ہی ہے۔ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جنت سے مراد ایسی ہی کوئی جگہ ہو۔ ارے خدا روح ہے، اور مسیح خداوند یہاں خدا سے اپنا وہ جلال مانگ رہا ہے، وہ جلال جو وہ ازل سے اس کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جلال تب بھی مسیح کے ساتھ تھا، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے تو وہ جلال تب بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے جلال کی قدرت ہے کہ یہ دنیا اور اس کے سب کام ختم ہو جائیں۔ پطرس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے کام جلائے جائیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ ہم ہوں، ہمارا خدا ہو، نہ ہمارے خدا کو کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہوگی، اسی طریقے سے جب ہم اپنے خدا کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہمیں کسی جسمانی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جلالی بدن اور جلالی بدن پہ کسی چیز کا اثر نہیں۔ مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں تو وہ جتنی دیر اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ انہیں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو جلالی بدن ایسا ہوتا ہے جو بند دروازوں میں سے، بند دیواروں میں سے اور ہر ایک جگہ پہ سے گزر جاتا ہے، اور اس جلالی بدن کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، اور اس نے ویسا ہی جلالی بنانے کا ہمارے لیے
खुदावन के हजूर फज़्ल हमें बख्शा। यहां लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है। हमेशा की जिंदगी दरअसल जन्नत नहीं, हमेशा की जिंदगी दरअसल कोई जगह नहीं, हमेशा की जिंदगी दरअसल एक ऐसा सफर है जिसके बीच में आज खुदावन यीशु मसीह हमें आगे लेके जाना चाहता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी उंगली पकड़कर उसको चलाया जाता है और वो अपने बाप के साथ या अपने किसी भी बुजुर्ग के साथ चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब आप तौबा करते हैं, मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं और खुदा को समझने के इस सफर में दाखिल होते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और खुदा के खादमों को सुनते हैं और खुदा के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, उसे समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं। ये दरअसल हमेशा की जिंदगी में आपको लेके जाए। हमेशा की जिंदगी की जो कुंजी है वो खुदावन के कलाम में हमें यहां दी गई है। जो चाबी हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। होशिया इसी को खुदा शनासी कहता है और मसीह खुदावन इसे कहता है जाने, यानी कि वाकिफ हो, यानी कि समझ पाए कि हमारा खुदा कैसा है और वो हमसे जिस हमेशा की जिंदगी की बात करता है वो खुदा के साथ गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक जो कभी किसी इंसान के साथ खुदा का मुमकिन नहीं था। कभी आपको याद हो कि एक दफा एक शख्स था जिसने देखा कि अहद का संदूक गिर रहा है और वो जल्दी से भाग के अहद के संदूक को पकड़ता है क्योंकि गिर ना जाए। वो अपने जज्बात में भूल गया कि वो ना काहिन है ना सरदार काहिन है, इसलिए खुदा ने उसे ये इख्तियार नहीं बख्शा कि वो अहद के संदूक को हाथ लगा सके और वो उसी वक्त वहीं पर हलाक हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने हर इंसान को एक हद तक रखा है, उसे एक हद बख्शी है। एक हद थी जहां तक आम लोग रहते थे, एक हद थी जहां तक काहिन जाते थे और एक हद थी जहां तक सरदार काहिन जाता था। और जब सरदार काहिन वहां जाता था तो उससे पहले उसके लिए कुर्बानियां गुजारी जाती थी, उसे पाक किया जाता था ताकि जब वो जाए तो वो पाक होकर था। क्योंकि सरदार काहिन ने रोजाना खुदा के हजूर कुर्बानियां चढ़ानी होती थी, लेकिन अहद के संदूक के ऊपर खून सिर्फ साल में एक दफा चढ़ाना होता था। और वो जो दिन होता था उस दिन वो खुसूसी तौर पे तैयार होकर आता, क्योंकि उसे पता था कि आज मैंने खुदा के हजूर उसके जलाल के तहत जाके खड़ा हूं। और उस डर और खौफ को इस तरीके से हम देखते हैं कि उसकी झालर के साथ नीचे घंटियां लगी होती थी ताकि जब वो वहां पर इबादत करे तो उसकी आवाज आती है। बाद में हमारे लोगों ने कहा कि उसे रस्सी बांधते थे। अरे रस्सी बांधते थे जैसे आजकल पादरी साहिबान, फादर साहिबान अपने गाउन के ऊपर रस्सी बांधते थे। अगर वो मर जाए और उसे खींच ले, ये वाली रवायत सिरे से ही गलत। मैंने जब देखा कि क्या बाइबल में कोई सरदार काहिन कभी मरा है, कोई इसका सबूत नहीं। मैंने जब तलाश किया कि क्या कभी रस्सी किसी सरदार काहिन को बांधी गई कि वो अंदर मर जाएगा तो हम उसे खींच लेंगे, तो ये पता चला कि रस्सी जरूर सरदार काहिन बांधता था, लेकिन वो उसके उस कुर्ते को या उसके उस जुब्बे को या उसके उस गाउन को संभालने के लिए होती थी, ना कि उसकी मौत के वक्त उसे वापस खींचने के लिए। वो क्यों नहीं था मरता? इसकी एक बड़ी खास वजह, अक्सर ये ना हिंदुओं के खुदाओं की कहानियां देखें ना तो छोटे खुदा बड़े खुदा को समझा रहे होते हैं। तुझे नहीं था पता कि तूने जिसे ताकत दे दिया वो ये कर देगा,
اور بڑا خدا کہتا ہے ہاں مجھے سچ مچ ہی نہیں تھا پتا. ہمارا خدا ایسا نہیں. ہمارا خدا جب سردار کاہن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاک ترین مقام میں آئے تو پھر وہ اپنے جلال کو برداشت کرنے کی اسے قوت بھی بخشتا، کیونکہ اس کا جلال جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر اس پہ ظاہر ہوتا. لیکن آپ نے جب خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے تو یہ بادشاہت نہ باغ ہیں، نہ باغیچے ہیں، نہ ایسی چیز ہے جہاں آپ کی پسند کے پھل کھانے یہ سب کچھ مل جائے گا، بلکہ آپ اس جلال میں جس میں جاتے ہوئے سردار کاہن کو پاک کیا جاتا تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے جاتا تھا اور پھر واپس لوٹ آتا تھا، آپ نے اس جلال میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ذرا سوچیں، جس خدا کی حضوری میں جانے کے لیے سردار کاہن اتنی تیاری کرتا تھا، اس جلال میں جا کر کیا انسان روٹی کا سوچے گا، کھانے پینے کا سوچے گا، بیوی بچے کا سوچے گا؟ یہ تمام چیزیں دنیاوی سوچیں، اور ہم کتاب مقدس کے مطابق ان تمام سوچوں کو رد کرتے. کتاب مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ اس طرح کی کوئی جگہ ہمیں سونپے. اس کی بادشاہت ہمارے دلوں میں ہے، اور جب اس کی بادشاہت میں ہم داخل ہوں گے تو دراصل ہم خدا کے ساتھ ایک ابدی تعلق میں داخل ہوں گے جس سے ہم کبھی بھی باہر نہ نکلیں گے اور نہ ہی نکلنا چاہیں. یاد ہے آپ کو مسیح کے رسول پہاڑ پر ہوتے ہیں اور وہاں پر موسیٰ اور ایلیا جب آتے ہیں اور جلال کی وجہ سے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، تو پطرس کہتا ہے کہ اتنا اچھا ماحول ہے، یہیں نہ اپنے رہنے کی جگہ بنا لیں، یہیں نہ رہنا شروع کر دیں، یہیں نہ اپنی رہائش کا انتظام کر لیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا مانگ رہا، لیکن خدا کو پتا تھا کہ اس نے اسے جس چیز کا مزہ چکھایا ہے، آپ نے اور میں نے اس میں ہمیشہ تک رہنا. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو. ہم کئی دفعہ جب لوگ ہمیں کوئی تانا مارتے ہیں کہ آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، آپ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں، آپ کا خدا یہ ہے، آپ کا خدا وہ ہے، تو ہم کئی دفعہ بہت برا منا. اور کئی دفعہ لوگ آ کے کہیں گے دیکھیں جی کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا. ہمارے بزرگ ہو گزرے ہیں پادری حزقیل سروش صاحب، ان کا ایک گیت ہے جو ہماری کلیسیاؤں میں بڑی بلند آواز سے گایا جاتا تھا. دنیا کے سارے معبود محض بدھ. وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی خدا ہے اور وہ ہمارا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں. ہم خدا کو یہاں پر دیکھتے ہیں خدائے واحد. اس کا مطلب ہے ایسا خدا جو ایک نہیں ہے، اکیلا ہے، وہ لامحدود ہے، اور جو لامحدود ہوگا وہ ایک ہوگا. 2 ہوں گے تو پھر وہ محدود ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے وہ ایک. ایک بندے نے کہا مسیح یسوع خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ میں کہا تو انسان ہے یا انسان کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے میں انسان بھی ہوں، انسان کا بیٹا بھی ہوں. میں کہا خدا ہونا اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے انسان ہونا تیری ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور چونکہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے جسمانی طور پر، اس لیے تیرے لیے ہم انسان کا بیٹا کی بھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مسیح خداوند اپنی ذات میں خدا ہے اور خدا کا بیٹا بھی. خدا نامحدود ہے.
اس لیے ایک ہے اور وہی برحق ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی خدا، جتنے بھی تصور جو کچھ لیے پھرتے ہیں، ہم سب کو رد کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ہمارا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا برحق نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں ایک حقیقت کو یاد رکھیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ سازوں کو پسند نہیں کرتے اس لیے ہماری عبادت میں ساز نہیں بجتے۔ میں کہا چلیں ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ سازوں کو بہت پسند کرتے ہیں اس لیے ہماری عبادت میں ساز بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اتوار کو عبادت کرنا مشکل لگتی ہے، ہم جمعے کو کر لیتے ہیں۔ یہ پورا فیصلہ باد جمعے کو عبادت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بندہ جو کچھ مرضی مانے ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن جس لمحے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، ہمیں فرق پڑتا۔ ہم جسے بھی بدعت کہتے ہیں، ہم اسے اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند کی الوہیت کا انکار کرتا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک چاہیں گے کہ آپ اسے خدا نہ مانیں، دوسرے چاہیں گے کہ آپ اسے انسان نہ مانیں۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے خدا نہ مانیں، انہیں آپ جانتے ہیں وہ روز آپ سے ملتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ اسے انسان نہ مانیں، وہ آپ کے درمیان عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسیح کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارے لوگ جنہوں نے بائبل پڑھی نہیں ہوتی، اتنے زیادہ چرچ جانے والے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ خدا کا کلام سننے والے نہیں ہوتے، وہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنتے۔ اچھا مسیح خداوند واش روم بھی نہیں تھا جاتا، اچھا مسیح خداوند کا سایہ بھی نہیں تھا بنتا، اچھا۔ اور ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مسیح کو خدا مانیں، یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہم مسیح کو انسان مانیں، اور وہ ہمارے سامنے ایسے خیالات، ایسے نظریات اور ایسی سوچیں لے کر آتے ہیں جس سے ہم کسی طریقے سے مسیح یسوع کے خدا ہونے کا یا مسیح یسوع کے انسان ہونے کا انکار کر سکیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک ہی خدا ہے، اور خدا اور اس کے اور ہمارے درمیان، خدا اور ہمارے ایک خدا ہے، اور خدا اور انسان کا درمیانی بھی ایک ہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تیموتھیوس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں کہ ایک ہی درمیانی۔ اب درمیانی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جن دو پارٹیز کے درمیان کھڑے ہونے لگا ہے اس کا اس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہو اور اس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہو۔ اب جہاں